محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ اس وقت عاجز کو عرض کرنا یہ ہے کہ ہندوستان بھر میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے آسان، سادہ، مسنون نکاح کی زبردست مہم چل رہی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف مہم چلانے سے نکاح اور شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہیں، جو بے راہ روی ہے اور بدعات و خرافات ہے، وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا اس کے لیے کوئی عملی حکمت عملی اپنانا پڑے گا؟ اس سلسلے میں احقر کے چند خیالات ہیں۔ ان خیالات کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو پھر احقر کا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ شادیوں سے کچھ نہ کچھ بیجا رسمیں، فضول خرچیاں اور بے دینی کا بازار سرد پڑ جائے گا۔ احقر کی رائے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا جائے کہ جن شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام توڑے جا رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تو ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، منصوبہ بند انداز میں، منظم انداز میں۔ اس کے لیے شہر لیول پر، محلہ لیول پر، بستی لیول پر جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، علماء میں سے ہو، عوام میں سے ہو، لیڈروں میں سے ہو، یہ سارے حضرات کو لے کر کے کمیٹی بنائی جائے۔ پھر اس کمیٹی میں ساری چیزیں طے کی جائے آپس کی رضامندی سے کہ اگر کسی شادی میں یہ چیزیں ہوں گی تو اس شادی کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی رکھا جائے کہ ایک ہی دم ساری چیزوں کو ختم کرنے کی بات نہ کی جائے۔ میرے خیال میں پہلے چند عام چیزیں جس کی وجہ سے بہت ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے، جیسے جوڑے کی رقم ہے، اس کے خلاف، ناچنے اور گانے کے خلاف، یا پھر پٹاخے پھوڑنے کے خلاف، یا پھر اسی طرح گاڑی کے بارے میں 2-3 چیزیں اس میں لی جائیں کہ خاص طور پر یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اس شادی میں محلے کا کوئی آدمی نہیں جائے گا، اور جو آدمی جائے گا اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کمیٹیاں طے کریں اور اس مسجدوں میں اعلان ہو اور محلے میں سب کو بتایا جائے اور اس کے اوپر باضابطہ عمل کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کی موتا میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اس کو ڈولا تک نہیں دیا جائے گا، جس طرح کہ گاؤں کے اندر بعض مسلمان اس طرح کرتے ہیں، اور بعض جگہوں میں ایسا ہوا ہے تو وہاں پر شادیوں کے اندر سے بیجا خرافات جو ہے ختم ہوئی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے، ایک ہی ساتھ نہیں کہ آپ کھانا پکانے بھی نہ دیں اور جو ہے آپ کچھ کرنا بھی نہ دیں۔ ٹھیک ہے وہ کپڑے لتے اور کھانا پکانا وہ ٹھیک ہے، وہ جسم کو لگتا ہے وہ بات کی بات ہے، اس کو بھی ختم کریں گے، لیکن پہلے جو ہے یہ چند چیزوں کو پکڑ لیا جائے، اس کے خلاف جو مہم چلایا جائے عملی طور پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنظیم جو مقرر کی جائے یا بنائی جائے، جو یا پہلے سے فعال تنظیمیں، متحرک تنظیمیں، مؤثر تنظیمیں اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں کو یہ بھی ذمہ داری دی جائے کہ محلے میں اگر کہیں شادی ہو رہی ہو اور کہیں کوئی دعوت ہو رہی ہو تو وہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور وقت سے پہلے معلومات حاصل کر کے وہاں گھر میں جائیں، اس شادی جہاں ہو رہی ہے گھر جا کر کے ذمہ داروں سے، وہاں کی مطلب ماں اور بہنوں سے، گھر والے سے مکمل طور پر بات کریں اور اس کی ذہن سازی کریں، اس کو بنائیں۔ یہ نہیں کہ عین موقع پر جو ہے یہ جا کر کے آپ روکنا شروع کر دیں، تو یہ کوئی بات حکمت کی نہیں ہوتی، یہ بات بصیرت کی نہیں ہوتی۔ نیز یہ جو تنظیم بنایا جائے، اس میں خاص طور پر محلے کے ذمہ داروں کو، لیڈروں کو اور تھوڑے سے کچھ حکومت کے لوگوں کو اب جو اس کے اندر رکھے اور پہلے سے بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی جو اس کی مخالفت نہ کرے۔ اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جیسا کہ بہت سارے حضرات یہ رائے پیش کر رہے ہیں کہ شادی سے
پہلے بچہ اور بچی کی تربیت دی جائے اور اس کے لیے 3 مہینے کا 4 مہینے کا، بہرحال یہ ایک لمبا کورس ہے، میری نظر میں 40 دن کا بھی ایک کورس بنا دیا جائے، یا کم از کم 15 دن کا ایک کورس مقرر کیا جائے جس میں ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جس سے میاں بیوی کے حقوق معلوم ہو، طلاق کے مسائل معلوم ہو، بچوں کی پرورش کے طریقے ان کو معلوم ہو، ساس سسر کی خدمت کی اہمیت ان کو معلوم ہو، یہ ساری چیزوں بتائیں، اور باضابطہ یہ کورس کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا جائے، اس کی سند دی جائے، اور قاضیوں کو یہ تاکید کی جائے کہ جب تک یہ کورس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دکھائے گا اس وقت تک قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا۔ اس طرح اوپر سے ملکی سطح پر یا پھر ریاستی سطح پر یا پھر ضلعی سطح پر، تعلقی سطح پر عملی طور پر اس طرح جو ہے کام ہوں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بات اور ایک میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ جو تنظیمیں اس طرح بنائی جائے شادیوں میں ہونے والے بیجا رسوم رواج کو ختم کرنے کے لیے، وہ تنظیمیں شادی خانوں میں جا کر شادی خانے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی آپ جو ہے اس طرح اپنے شادی خانے میں غیر ضروری چیزیں ناچ گانا کرنے کے لیے موقع دیں گے یا اجازت دیں گے تو اس میں آپ بھی گناہ میں شریک ہوں گے، ان کو بھی یہ بات بتائی جائے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ شادی خانوں میں آپ بہت ساری چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، وہیں پر آپ مائک کا انتظام کریں تاکہ کسی عالم کو بلا کر کے صحیح وقت پر بیان کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کام اجتماعی طور پر ہوگا، یہ ایک ہی ساتھ نہیں ہوگا، پہلے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر چلیے، جیسے گھوڑے جوڑے کی رقم ہے، ناچ گانا ہے یا گاڑیوں کا منگنا ہے، اس کے خلاف جو ہے اپنا شکنجہ کس دیا جائے، پھر اس کے اوپر عمل ہونے لگے تو پھر دھیرے دھیرے برات کے کھانے پر یا ایک کھانے پر اس طرح آیا جائے تو بہت ہی اچھا فائدہ ہوگا۔ مسلم پرسنل بورڈ نے یہ جو کام کیا ہے بہت ہی اچھا کام ہے۔ اور ایک بات، جہیز کے معاملے میں مردوں سے زیادہ عورتیں آگے ہوتی ہیں، تو عورتوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ مرد عورتوں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہت کم۔ جہیز مانگنے میں سب سے زیادہ آگے عورتیں آتی ہیں، وہ بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتی ہیں، لڑکوں کے ذہنوں کو خراب کرتی ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ مطالبہ کرتی ہیں، تو یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ جوڑے کی رقم کے سلسلے میں ایک ذہن یہ بھی بنایا جائے کہ بھئی جوڑے کی رقم آپ مت لیجئے، اس کی جگہ یہ کیجئے کہ بھئی بچی والے اپنے کپڑے لا لیں گے اور بچے والے اپنے کپڑے لا لیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جوڑے کی رقم ادھر لی جاتی ہے، پھر بچی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے ڈالے جائیں، تو آدھی رقم یا آدھی سے کچھ کم اور زیادہ تو خود وہ واپس بچی کو جو ہے لوٹ رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کی دلہے کی بہنیں وغیرہ اس میں سوار ہو جاتی ہیں اور خاندان کی عورتیں سوار ہوتے ہیں، مرد اور بھی رشتہ دار شامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنے جوڑے کی رقم لے لی، ہم کو کیا ملا، تو وہ جوڑے کی رقم یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھائی جائے کہ جوڑے کی رقم لینے کے بجائے یوں کرو وقتی طور پر وہ بچیاں بچی والے اپنے کپڑے لا لیں گے، اپنے کپڑے لا لیں، بات ہی ختم ہوگی۔ اور ایسے دلہوں پر اور بچے پر جو ہے دوست احباب بھی رحم کریں گے، اس کی تعریف ہوگی، خاندان والے بھی تعریف کریں گے، کوئی اس سے بے جا خرچ کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ اس کی تعریف بھی ہوگی اور وہ ایک ناجائز اور حرام چیز لینے سے، حرام رقم لینے سے محفوظ بھی ہو جائے گا۔ یہ اس طرح حکمت عملی کے ساتھ جو ہے کام کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ میری یہ معروضات اور یہ گزارشات اور احقر کے یہ خیالات اگر آپ کو پسند ہیں تو تائید کیجئے، کمنٹ کیجئے، یا کچھ اور آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی کمنٹ کیجئے تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچائی جا سکے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شادیوں کو سادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دعوتوں سے بیجا رسوم، خرافات، بے دینی، بے حیائی۔ ہاں ایک بات میں بولنا بھول گیا، وہ شروع میں جن چیزوں کے خلاف پابندی لگائے جائے، ایک تو گھوڑے جوڑے کی رقم ہے، اور احقر کی نظر میں دوسری بات جو ہے گاڑی کی ہے، تیسری بات ناچ گانا اور ویڈیو کشی ہے۔ ان کے اوپر سب سے پہلے پابندی لگائی جائے، پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے اور سختی سے عمل کیا جائے۔ ہاں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر رہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ایسا ٹھوس اقدامات کیے جائیں
یہ قوم ایسے ماننے والی نہیں ہے، جب تک دباؤ نہیں پڑے گا لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سختی سے آپ کی دانت میں کوئی نہیں آئے گا، ڈولا آپ کو نہیں دیا جائے گا۔